زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا پورے گھر میں چہل پہل ہو رہی تھی۔ حیدرآباد سے امبرین آپا کے بچے، لاہور سے آپا کے بچے اور کراچی میں موجود زنیرہ آپا کی بچے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنی نانی کے گھر میں موجود تھے۔ ماموں جان آ گئے۔ بچے شور مچاتے ہوئے ساتھ کے گرد جمع ہو گئے۔ ماموں جان کو سانس تو لینے دو۔ امبرین آپا نے اپنے اکلوتے بھائی کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ چھٹیوں پر ہم آئیں گے تو آپ ہمیں قرآن کے سارے واقعات سنائیں گے۔ تابندہ نے یاد دلاتے ہوئے جلدی جلدی کہا۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے۔ سعد نے تابندہ کے ہی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ان بچوں نے تو میری ساری تھکن دور کر دی، لیکن ماموں جان کب سنائیں گے؟ زید نے جلدی سے پوچھا۔ ارے بیٹا، ماموں جان کو منہ ہاتھ دھو لینے دو، بڑی آپا نے بچوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب بچے تو سعد کے دیوانے ہیں، زنیرہ آپی نے نانی جان کو پان دیتے ہوئے کہا۔ آج رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد، سعد ماموں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے جواب دے دیا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد تمام بچے ڈرائنگ روم میں سعد ماموں کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ اچھا بچوں، یہ بتاؤ عشاء کی نماز سب بچوں نے پڑھ لی ہے؟ جی ماموں جان۔ ماموں جان، زنیرہ آنٹی کل بتا رہی تھی شیطان لوگوں کو نیک کام نہیں کرنے دیتا۔ ماموں جان، یہ شیطان کون ہے؟ ہاں بچوں، یہ شیطان جو ہے یہ انسان کو بہکاتا ہے، اس کو نیک راستے پر چلنے سے روکتا ہے، گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مگر ماموں جان، یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ انسانوں کا دشمن کیوں ہے؟ اچھا بچوں تو سنو۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا گیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں، اس لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، اور یہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ فرشتوں کو یہ فرمان سن کر تعجب ہوا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر اعتراض نہیں تھا۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مخلوق ہیں، کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، لیکن وہ حیران اس لیے تھے کہ عبادت کے لیے وہ تو کم نہ تھے، پھر اس نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے ہمارے رب، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جانتا ہے، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ سیدنا آدم کی اولاد میں انبیاء کرام، اولیاء اللہ، نیک، صالح، زاہد، عابد اور اس سے محبت کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ سیدنا آدم کی اولاد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے، ناحق لوگوں کو قتل کریں گے، چوری کریں گے، رشوت لیں گے، جھگڑا کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ ماموں جان، جھگڑا کرنے والے لوگ تو اچھے نہیں ہوتے نا؟ ہاں بیٹا، جو لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو کس طرح پیدا فرمایا؟ ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ اس مٹھی بھر مٹی کو تمام زمین سے لیا۔ اس مٹھی میں ہر قسم کے ذرات شامل تھے، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور درمیانی رنگ والی مٹی لی گئی۔ اس طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت سے، پھر اس مٹی کا گارا بنایا۔ پھر اس گارے سے ایک صورت تیار کی، یہ صورت آدمی کی تھی، پھر اس میں روح پھونکی، اس طرح ان میں زندگی آ گئی۔ وہ حرکت کرنے لگے۔ مٹی کی اس مٹھی میں چونکہ تمام اقسام کی مٹی شامل تھی، اس لیے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں، نے سیدنا آدم کو ایسی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا، اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ تمام خصوصیات ہیں۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے اور کوئی کالے رنگ کا، کوئی اچھا، کوئی برا، کوئی نرم دل اور کوئی سخت مزاج۔ ماموں جان، تو آپ کہہ رہے تھے کہ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ ہاں تو بچوں، چونکہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے نام سکھا دیا، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان تمام چیزوں کو پیش کر کے فرمایا، بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ نام نہیں بتا سکے فرشتے،
خاموش رہے۔ انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں آخر انہوں نے عارضی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ عرض کرنے لگے، ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کی بہت اہمیت ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے پرندے اور مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مگر علم بڑھتا ہے۔ مال کی حفاظت انسان خود کرتا ہے لیکن علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھو نا، یہ عزت و سرفرازی علم ہی کے سبب سے تو ہے کہ بھی کوئی زندگی ہے۔ علم ہی سے انسان انسان ہے، علم جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔